واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی سورۃ الزمر کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ استفہام انکاری ہے کہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ جو تم میں ایمان لے آیا اور جس کو علم دیا گیا، اللہ ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ اب علم کی تعریف کیا ہے؟ علم کی اہمیت کیا ہے؟ علم کے فضائل کیا ہے؟ اور علم کے آداب کیا ہے؟ اس پر کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ چونکہ مدارس دینیہ میں جو نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے وہ شوال سے یعنی ابھی سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یوں فرمایا کہ من سلک طریقا، جو کسی ایسے رستے پر چلے کہ اس کا مقصود علم حاصل کرنا ہو، فرمایا سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے۔ بھائی آسان مثال سمجھ لے، کسی کو کسی منزل پر جانا ہے تو اس کو راستہ معلوم ہوگا تو منزل تک پہنچ پائے گا، بآسانی پہنچ پائے گا، جلدی پہنچ پائے گا، سہولت سے پہنچ پائے گا۔ اور جس کو راستہ ہی معلوم نہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی منزل تک پہنچے ہی نہیں، یا بہت دیر سے پہنچے، یا بہت مشقتیں اور صعوبتیں جھیل کر پہنچے۔ تو اسی لیے جنت کا جو راستہ ہے اس راستے کا علم حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے اس کی استطاعت کے بقدر واجب ہے، فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب علماء نے اس کو آسان کر کے پیش کیا کہ جو چیزیں فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ مثال کے طور پر نماز 5 وقت فرض ہے، تو نماز کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی علم حاصل کرنا تو علماء کا کام ہے، طلباء کا کام ہے۔ تو یہ نقطہ سمجھ لیں کہ اتنا علم کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کا کون سا حکم میری طرف متوجہ ہے، اس کی معلومات حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے۔ اور میں نے مثال دی، جو چیز فرض ہے
تو اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ 5 وقت نماز فرض ہے تو نماز کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو نماز کا علم ہے؟ دن میں کتنی نمازیں ہیں یہ تو سب کو پتا ہے، ہر نماز میں کتنی رکعات ہے یہ بھی سب کو پتا ہے، اس میں کتنے فرض، کتنے واجب، کتنی سنتیں، کتنے نفل، یہ بھی سب کو پتا ہے۔ اس نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے یہ بھی سب کو پتا ہے، وضو میں 4 فرض ہے یہ بھی سب کو پتا ہے۔ لیکن کیا یہ سب کو پتا ہے کہ مکروہ اوقات کون سے ہیں؟ کیا یہ سب کو پتا ہے کہ نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں، نماز کے اندر واجبات کتنے ہیں، نماز کو توڑنے والی چیزیں مفسدات کتنی ہیں، نماز کو مکروہ کرنے والی چیزیں کون کون سی ہیں، سجدہ سہو کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے، التحیات تلفظ اور ترجمے کے ساتھ کس کو پتا ہے، دعائے قنوت تلفظ اور ترجمے کے ساتھ کس کو پتا ہے، سورہ فاتحہ تلفظ اور ترجمے کے ساتھ کس کو پتا ہے، قرآن کی بعض سورتیں تلفظ اور ترجمے کے ساتھ کس کو یاد ہے؟ نماز کا علم بھی لوگوں کو نہیں ہے۔ اور جب وہی آدمی تبصرہ کرتا ہے، کہتے جی مولویوں نے کیا کیا ہے، وہ آدمی کہتا ہے یہ مولوی ٹھیک ہے یہ غلط ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ آپشنل نہیں ہے کہ ہماری مرضی، یہ ثوابدیدی اختیار نہیں ہے، یہ لازم ہے۔ آج سے ہر آدمی نیت کر لے کہ جو چیزیں فرض ہیں ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، اور میں اس کے لیے آج سے نیت کر لوں، کمر باندھ لوں۔ ایک بات، اسی طرح روزہ فرض ہے تو روزے کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، زکوٰۃ صاحب حیثیت پر فرض ہے تو زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، حج کرنا مالدار پر زندگی میں ایک بار فرض ہے تو حج کے مناسک اور ارکان اور اس کے علم کو حاصل کرنا بھی فرض ہے، قربانی واجب اور لازم ہے تو قربانی کے مسائل کا سیکھنا بھی لازم ہے۔ اسی طرح جو چیزیں واجب ہیں اس کا علم حاصل کرنا بھی واجب، اور اسی علم کی وجہ سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں کے سامنے اس کا اظہار فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو خون بہائے گا اور فساد برپا کرے گا۔ تو اللہ نے جواب میں کہا انی اعلم ما لا تعلمون، یہ اجمالی جواب تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر کیا فرمایا، علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھلائے ساری چیزوں کے نام۔ مفسرین نے لکھا نام بھی اور اس کے خواص بھی۔ اور پھر فرشتوں سے اللہ نے پوچھا کہ بتاؤ یہ کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کی خاصیت کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا سبحانک، تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس علم نہیں
مگر وہی جو آپ نے ہمیں سکھلایا۔ ایک محدود علم ہے، ان چیزوں کو ہم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا، گویا کہ وہ ایک ایگزامینیشن ہال تھا، وہ ایک ایگزام اور امتحان تھا کہ پہلے ایک سے سوال پوچھا، تم بتاؤ۔ اس نے کہا مجھے تو اتنا پتا ہے، اس سے زیادہ نہیں پتا۔ پھر دوسرے کو کہا تم بتاؤ۔ اب جب اس نے بتایا تو ایک حجت تمام ہو گئی، اس کو پتا چل گیا کہ یہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا ان کو بتاؤ، انبئہم۔ آدم علیہ السلام نے بتانا شروع کیا۔ تو پھر اللہ نے کہا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ فرشتوں، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں زمین اور آسمان کے غیب کو جانتا ہوں؟ جو چیزیں تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو میں سب کو جانتا ہوں۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فضیلت دی، کون سے فرشتوں پر؟ وہ فرشتے جو پیدا ہونے سے لے کر اللہ کی تسبیح اور تحمید میں مصروف ہے۔ نسبح بحمدک ونقدس لک، جو پلک جھپکنے کی مقدار اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ کے ہر حکم کو فوراً کر گزرتے ہیں۔ ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں پابند اور کاربند ہے۔ غلاظ شداد، جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، وہ فرشتے جو بیت اللہ کے بالکل اوپر بیت المعمور کا ہر وقت طواف کرتے ہیں۔ لیکن ان فرشتوں پر جو نورانی مخلوق ہے، جو عرشی مخلوق ہے، جو گناہوں سے معصوم ہے، لیکن اللہ نے انسان کو اس مخلوق پر فضیلت دی۔ کیوں؟ علم کی وجہ سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے قرآن میں 30ویں پارے میں سورۃ العلق میں جو ابتدائی آیات نازل کی، یہ غار حرا میں بطور وحی اترنے والی ابتدائی آیات، سب سے پہلی آیات۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پہلا لفظ جو اس کائنات میں اصلاح کے لیے، ریفارمز کے لیے، ریولوشن کے لیے، انقلاب کے لیے، تبدیلی کے لیے اللہ نے اتارا، وہ پڑھنے پڑھانے کا تھا۔ پہلا حکم نماز کا نہیں تھا، پہلا حکم روزے کا نہیں تھا، پہلا حکم زکوٰۃ کا نہیں تھا، پہلا حکم حج کا نہیں تھا، پہلا حکم تبلیغ کا نہیں تھا، پہلا حکم جہاد کا نہیں تھا، پہلا حکم دعا مانگنے کا نہیں تھا، پہلا حکم صدقہ اور خیرات کا نہیں تھا، پہلا حکم قربانی کا نہیں تھا، پہلا حکم اقرا پڑھنے کا تھا۔ اور بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ معلوم یہ ہوا علم وہ ہوگا جو اللہ کی وحی کے مطابق، علم وہ ہوگا جو اللہ کی معرفت اور پہچان کرائے گا، علم وہ ہوگا جو اللہ سے قریب کرے گا۔ اب ہر آدمی جو علم حاصل کر رہا ہے، اگر وہ علم اس کو اللہ کے قریب کر رہا ہے تو یہ علم ہے،
اور اگر وہ اس کو اللہ سے دور کر رہا ہے وہ علم نہیں، وہ فن ہے، وہ سکل ہے، وہ ہنر ہے، وہ ڈگری ہے، وہ معلومات ہے، وہ انفارمیشن ہے، وہ علم نہیں ہے۔ اسی لیے جب ہم دعا مانگتے ہیں، وہ دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں مانگتا ہوں آپ سے وہ علم جو نفع دے، اور اے اللہ اعوذ بک من علم لا ينفع، میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے۔ تو جو علم آپ کو نفع دے رہا ہے آخرت کے اعتبار سے وہ علم ہے، اور جو علم آپ کو نفع نہیں دے رہا آخرت کے اعتبار سے وہ علم نہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، سورۃ الرحمن میں بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ نقطہ سمجھے، اللہ نے اپنا ذکر کیا اور پھر علم القرآن، انسان کو اللہ نے قرآن کی تعلیم دی، اس کا ذکر کیا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کرنے کا ذکر بعد میں ہے، اس کو تعلیم دینے کا ذکر پہلے ہے۔ اس کی پیدائش سے بھی پہلے جو اس کے لیے ضروری تھا علم، اللہ نے اس کا انتظام کیا، اور اس کی تائید قرآن کی یہ دوسری آیت سے ثابت، اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے جب نکالا، یعنی جب تم پیدا ہوئے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، جعل لکم السمع، اللہ نے کان بنائی، والابصار، اللہ نے آنکھیں بنائی، والافئدہ، اللہ نے دل بنائی۔ بھائی بنایا تو ہاتھ بھی، بنائے تو پاؤں بھی، بنایا تو پیٹ بھی، بنائی تو پیٹھ بھی، بنائی تو گردن بھی، بنائے تو دانت بھی، بنائی تو ناک بھی۔ تو ان اعضاء کا ذکر نہیں کیا، صرف کان، آنکھ اور دل کا ذکر کیا۔ یہ تین علم کے اعضاء ہیں، علم کے ریسورسز ہیں، علم کے اسباب ہیں، علم کے وسائل ہیں۔ آنکھوں سے دیکھ کر علم حاصل ہوتا ہے، کانوں سے سن کر علم حاصل ہوتا ہے، دل سے سوچ کر علم حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے علم کے اعضاء کو پہلے ذکر کیا۔ تو انسان کی تعلیم کا ذکر پہلے، تخلیق کا ذکر بعد، اور جب تخلیق کا ذکر کیا بھی تو اس کا مقصد، اس کا پرپس، اس کی ریزن بتائی تاکہ تم علم حاصل کرو۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، لیعرفون، اپنی معرفت کے لیے۔ بھائی اللہ کی عبادت کوئی کیوں کرے گا؟ جب اللہ کی معرفت ہوگی نا۔ ویسے تو سجدہ نہیں کرے گا، سجدہ کرے گا اس کے سامنے۔ وہ کون ہے؟ اول، وہ کون ہے؟ آخر، وہ کون ہے؟ الظاہر، وہ کون ہے؟ الباطن، وہ کون ہے؟ المحیی، زندہ کرنے والا، وہ کون ہے؟ الممیت، مارنے والا، وہ کون ہے؟ بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کو پہلی دفعہ ڈیزائن کرنے والا، وہ کون ہے؟ فالق الحب والنوا، دانے اور گٹلی کو پھاڑ کر اس سے بیج نکالنے والا، وہ کون ہے؟ یولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں داخل کرنے والا، وہ کون ہے؟ یولج النہار فی اللیل، دن کو رات میں داخل کرنے والا، وہ کون ہے؟ علیم بذات الصدور، دلوں کے بھید جاننے والا، وہ کون ہے؟ الجبار، القہار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور،
وہ کون ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کے خزانے جس کی قدرت میں، وہ کون ہے؟ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر، وہ کون ہے؟ القاہر فوق عبادی، اپنے بندوں پر دسترس رکھنے والا۔ جب تک کوئی اللہ کو پہچانے گا نہیں، اس کی صفات کو نہیں پہچانے گا، تو اس کی عبادت اور بندگی کیوں کرے گا؟ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 بڑے مقاصد جو قرآن میں اللہ بتلا رہے ہیں، اس میں پہلا مقصد وہ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، اور پھر فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ رسول ان لوگوں کو قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر سنائیں گے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے۔ بھائی قرآن جو میں نے پڑھا، اس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس کو سن کر تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ بھائی کوئی پردیس میں ہو اور اس کی والدہ اس کو خط بھیجے اور ہر مہینے بھیجے، اور وہ اس خط کو چوم کر آنکھوں سے لگا کر ایک باکس میں ڈال دے، پڑھے نہیں۔ 10 سال گزر گئے اور وہ کہے جی میں نے تو ماں کے ہر خط کو آنکھوں سے لگایا، چوما، سینے سے لگایا اور باکس میں بحفاظت رکھا ہے، تو میں نے تو حق ادا کر دیا۔ لوگ کہیں گے بے وقوف، اس خط کو کھول کر پڑھا نہیں؟ پڑھا۔ بھائی اس خط میں تمہیں تمہاری ماں نے جو سوال کیا، تم نے اس کا جواب دیا نہیں۔ اس خط میں تمہاری ماں نے جو تم سے مانگا، تم نے وہ دیا؟ بولا نہیں۔ آج ہماری مثال بھی ہے، بہت سے لوگ قرآن کریم کو چومتے، آنکھوں سے لگاتے، سر پر رکھتے، اور جب بیٹی رخصت ہوتی ہے کہتے قرآن کے سائے میں رخصت کرو۔ اس قرآن سے پہلے ٹی وی، وی سی آر، ڈش، کیبل، مہندی، مایوں، ہندوؤں کی رسمیں، سارے گناہ کر دیے۔ اب فارمیلٹی کے طور پر کہتا ہے قرآن کے سائے میں رخصت کرو، برکت والی زندگی ملے۔ اور اسی سے یاد آیا، ایک بزرگ کے پاس ایک شخص گیا، کہنے لگا حضرت میں اپنے والد کی ہر بات کو، ہر خواہش کو پورا کرتا ہوں، جو وہ مانگتے ہیں میں دیتا ہوں، پھر بھی وہ مجھ سے ناراض ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اسی لیے تو ناراض ہے کہ جب وہ مانگتے ہیں تم دیتے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے ان کو مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ کہا جب تم پیدا ہوئے تھے تو تم مانگتے تھے، ماں دودھ پلاتی تھی؟ کہا نہیں۔ کہا بن مانگے ماں دودھ پلاتی تھی، بن کہیں ماں گرمی میں نہلاتی تھی، بن کہیں ماں سردی میں کمبل اڑاتی تھی، بن کہیں ماں گیلے بستر پر سو کر تمہیں سوکھے بستر پر لیٹاتی تھی، بن کہیں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تو، بن کہیں تمہیں اسکول میں داخل کروایا، بن کہیں تمہیں مدرسے میں پڑھوایا، بن کہیں تمہیں کپڑے سی کر دیے، بن کہیں تمہارے جوتوں کا خیال رکھا، بن کہیں تمہیں پارک میں لے کے گئے، بن کہیں تمہیں طرح طرح کی کھانے کھلائے، بن کہیں تمہیں طرح طرح کی نعمتیں دی۔ انہوں نے تو تم سے پوچھ کر کچھ نہیں کیا تھا، تمہاری ہر ضرورت کو وہ پہلے سے اور خود سے پورا کرتے تھے۔ آج وہ تم سے بھی یہی چیز ڈیمانڈ اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ کیا کہتے؟ او جی بس ایک تو ماں باپ کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ کہتے جی اتنا دیتا ہوں پھر بھی وہ مجھ سے ناراض رہتے۔ اسی لیے
میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ان چیزوں کا علم کس کو ہوگا؟ جو قرآن اور حدیث پڑھے گا، جو قرآن اور حدیث کو سنے گا، جس کو دین کا پتہ ہوگا۔ اور جس کو پتہ نہیں ہوگا وہ اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں رکھے گا۔ کل میں ایک ہاسپٹل کے وزٹ پر گیا، کل گزشتہ کل کی بات، نام لینا مناسب نہیں۔ وہاں پر ایک پیشنٹ کو جو ڈائلیسس پر تھا، انہوں نے ایک سیلیبریٹی کا نام لیا، کہا یہ اس کی بہن ہے اور یہ اولڈ ایج ہوم میں رہتی ہے۔ یہ ایک مثالیں نہیں ہیں، بیسیوں مثالیں میرے اور آپ کے سامنے موجود۔ وہ ایک شخص نے کہا نا کہ جی انگریزوں کے مزے، ان کا بڑا اچھا لائف سٹائل ہے۔ تو کسی نے کہا کہ بھائی انگریز کی جوانی کو نہیں دیکھو، جوانی میں ٹھیک ہے تمہیں نظر آتا ہے کہ باپ بیٹی سے نہیں پوچھ سکتا، چرتا تلیوی، ہاں، باپ بیٹے سے نہیں پوچھ سکتا کہ بھائی تم رات کو کہاں تھے۔ ایون کہ یورپ میں شوہر بیوی سے نہیں پوچھ سکتا۔ آپ کو پتہ ہے اٹلی اور بعض ممالک میں قانون ہے کہ جب شادی ہو جائے تو بیوی صرف رات کو شوہر کے ساتھ رات گزارنے کی پابند ہے، دن میں اس کی مرضی جو بھی کرے۔ اور بعض ممالک میں رات کو بھی نہیں پوچھ سکتے۔ اور ہمارے حکمران جو آدھا تیتر آدھے بٹے، نہ پکے مسلمان بنتے ہیں اور نہ پکے وہ، بیچ میں۔ ان کو بڑا شوق ہے ان کی نقالی کرنے کا۔ ابھی آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کے ہائی کورٹ میں جسٹس محسن اختر کیانی نے ایک سفارش دی، فیصلہ نہیں کیا، سفارش پیش کی ہے کہ بھائی جو شوہر بیوی کو طلاق دے تو اس بیوی کو شوہر کی شادی کے بعد کمائے ہوئے مال کا 50% حصہ دیا جائے۔ کیوں؟ کہ اس مرد کو ایک پیسفل انوائرمنٹ بیوی نے فراہم کی، بیوی کی وجہ سے اس کو اچھا پرسکون ماحول ملا ہے، لہذا شادی کے بعد مرد نے جو کمایا اس کا 50% بیوی کو دو۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سفارش ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بر صغیر پاک و ہند میں جب انگریز جانے لگا تو اس نے پہلے اسلام کا جو محصولات کا نظام تھا نا، ٹیکسز کا، جزیے کا، اس میں چھیڑ چھاڑ کی۔ پھر اس کے بعد دیوانی قوانین کو چھیڑا، پھر اس کے بعد فوجداری قوانین میں مداخلت کی، پھر اس کے بعد آئلی قوانین جو میاں بیوی کے حقوق تھے اس کو تبدیل کی۔ اور 1961 میں 61 میں اس وقت کے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان نے ایک آرڈیننس جاری کیا آئلی قوانین کا جو شریعت سے متصادم تھا۔ پھر 67 میں ایک فیصلہ اس وقت سپریم کورٹ نے خورشید بی بی بنام بابو محمد امین 67 میں فیصلہ دیا، وہ بھی اس سے ملتا جلتا تھا۔ اب دوبارہ یہ سفارش آئی۔ تو مجھے یہ بتائیں، اگر تمہیں بیویوں کے ساتھ اتنی ہمدردی ہے کہ بھائی شوہر کی اس زندگی میں بڑا رول بیوی کا ہے، تو وہ ماں جس نے پیٹ میں اس کو 9 مہینے رکھا، پھر وضع حمل ہوا تھا، پھر اس ماں نے 2 سال دودھ پلایا تھا، پھر اس نے تربیت کر کے پالا پوسا تھا، پھر اس نے تعلیم دلوائی، پھر اس نے شادی کے قابل بنایا، اس ماں سے تمہیں ہمدردی نہیں ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور قرآن نے 4 پارے میں سورۃ النساء آیت نمبر 12 میں واضح دستور بتائے، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، کہ اگر شوہر مر جائے اور اولاد نہ ہو تو بیوی کو 4تھا حصہ ملے، اور اگر شوہر مر جائے اور اولاد ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملے۔ یہ نص ہے، اس کو ذوی الفروض کہتے۔ قرآن کا واضح حکم موجود ہے،
اور اس کو تم تبدیل کرنے کے لیے سفارش کر رہے ہو اور جج بنے ہوئے ہو، جسٹس بنے ہوئے ہو، تمہیں قرآن کا پتہ نہیں یا جان بوجھ کر تبدیل کر رہے ہو۔ وہ ملک جس کا شک نمبر دفعہ نمبر 1 ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کی دفعہ نمبر 2 ہے کہ اس میں حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہوگی، جس میں ایک کلوز ہے کہ جس کا کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگا، اس ملک کے اندر تم یہ تبدیلی کرتے ہو۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو تو ایسی چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ علماء کی اس پر نگاہ ہوتی، علماء اس کو اٹھاتے، پھر سوشل میڈیا میں پھیلاتے، پھر ٹی وی میں اس پر پروگرام کرتے، پھر اسمبلی میں اس پر احتجاج ہوتا ہے، پروٹیسٹ ریکارڈ ہوتا ہے، تو یہ ملک بچا ہوا ہے۔ اگر ان کا بس چلتا تو ابھی تو نظام کچھ اور ہوتا۔ تو میں نے اس کا جواب دیا، کل ایک ٹی وی پروگرام میں بھی دیا، آج وہ آئے کہ بھائی اول تو اس عورت کو تم جو یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ اسلام کم دے رہا ہے، حالانکہ کم نہیں ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ کم ہے، تو یہ بیوی اس کی بیوی ہے، یہاں سے بھی اس کو 4 یا 8واں حصہ مل رہا ہے، یہی بیوی کسی کی بیٹی بھی ہے، وہاں سے بھی اس کو مل رہا ہے، یہی بیوی کسی کی ماں بھی ہے، وہاں سے بھی اس کو مل رہا ہے، یہی بیوی کسی کی بہن بھی ہے، وہاں سے بھی اس کو مل رہا ہے۔ تو عورت کو تو ہر طرف سے مل رہا ہے، باپ کی میراث سے بھی، بھائی کی میراث سے بھی، شوہر کی میراث سے بھی، بیٹے کی میراث سے بھی۔ اس کی تو 5 انگلیاں کس میں ہے؟ گھی میں اور سر کڑائی میں۔ اکبر خان کو یہ چیزیں بہت یاد ہے۔ تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کا ہر حکم لوجک کے مطابق، عقل کے مطابق ہے، منطق کے مطابق ہے۔ اللہ نے ہمیں بنایا، وہ زیادہ سمجھتا ہے اس کا فائدہ اور نقصان کس میں۔ بہرحال یہ تو ایک ضمناً بات آ گئی، دوسری بات ہو رہی تھی، کون سی ہو رہی تھی؟ کوئی میاں بیوی کی بات ہو رہی تھی۔ تو بہرحال مسئلہ یہ ہے میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، کہ علم حاصل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، دمشق میں تھے، تو ان کے پاس ایک شخص آیا، تو آپ نے اس سے پوچھا بھائی اتنی دور سے آئے ہو، کئی مہینوں کا سفر طے کر کے آئے ہو، خیریت؟ اس نے کہا جی میں اپنی کسی ضرورت سے نہیں آیا، نہ تجارت کے لیے آیا، صرف اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتا چلا کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے جو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، میں اس حدیث کو سننے کے لیے آیا۔ آج کل تو ہر مسجد میں مدرسہ ہے، ہر گلی میں مدرسہ ہے، آن لائن مدرسہ ہے، ویکینڈ پہ مدرسہ ہے، وہ بیام من سکا ٹیم نشت، پھر بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ بھائی اوپر یہ بچے باتیں کر رہے ہیں، ان کو خاموش کراؤ، کوئی ساتھی اوپر جائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس نے کہا میں کسی تجارت اور غرض سے نہیں، حدیث سننے کے لیے اتنا سفر کر کے آئے۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے خوشخبری سنائی، کہا پھر سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا، جو ایسے رستے پر چلتا ہے کہ اللہ کا علم اور اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا اس کی نیت ہو، فرمایا سہل اللہ لہو طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے۔ اور پھر فرمایا اللہ کے نورانی فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور پھر فرمایا سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار اور بخشش کی دعائیں کرتی۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر تمہارے ذریعے سے ایک آدمی ہدایت پر آ جائے یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر۔ اس زمانے میں سب سے قیمتی چیز سرخ اونٹ مہنگے ہوتے تھے، تو فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ قیمتی کہ تمہاری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے، ایک آدمی اللہ کے دین پر آ جائے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا اکاؤنٹ، اس کا کھاتا بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاثہ، تین چیزیں اس کا اکاؤنٹ کھلا رہتا ہے۔ ایک، اس نے صدقہ دیا، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، کنواں کھدوایا، ہاسپٹل بنایا، جب تک لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے اس کو اجر مل رہا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور دوسری چیز کہ اس نے اپنے پیچھے نیک اولاد کو چھوڑا جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، نکاح پڑھاتی ہے، جنازے پڑھاتی ہے، نمازیں پڑھاتی ہے، تراویح پڑھاتی ہے، لوگوں کو بیانات کرتے ہیں، لوگوں کو فتوے دیتے ہیں، میراث کے مسائل بتاتے ہیں، آخرت کی طرف متوجہ کرتے ہیں، خیر کے کام کر رہا ہے۔ اور تیسرا وہ علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، ابھی مدارس میں تعلیمی سال کا آغاز، جامع مسجد یاسین کے مدرسے میں جامعہ تمیم داری میں بھی داخلے کھلے ہوئے، قاعدے میں، ناظرے میں، حفظ میں، دراسات دینیہ 2 سالہ بچیوں کے لیے عالمہ کورس، فہم دین کا 1 سالہ تفسیر کورس، بڑی عمر کی خواتین کے لیے تجوید اور نمازیں سکھانے کا انتظام۔ الحمدللہ 70-80 سال کی خواتین وہ آئی اور انہوں نے قاعدہ بھی پڑھا اور ناظرہ بھی پڑھا اور کچھ صورتوں کو حفظ بھی کیا اور نمازیں بھی سیکھی اور آج وہ دعائیں دے رہی ہے۔ تو یہ ہم سب کے لیے، بڑی عمر کے لوگ بھی نیت کرے، کوئی قاعدہ پڑھے، کوئی ناظرہ پڑھے، کوئی اپنی تجوید درست کرے، کوئی نماز کے مسائل کو سیکھے۔ یہ بہانہ قبر میں ویلڈ نہیں ہوگا کہ جی میری تو دکان تھی اور میری تو گاڑی تھی اور میں تو غریب آدمی تھا۔ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ علم سیکھنے کے لیے نکالنا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔